والدین بد دعائیں نہ دیں۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ مدبر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بولا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا فرض ہے اور مولانا کے رائٹ سائڈ میں نماز پڑھنا فرض ہے، تو جب بچے پہلی صف میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب ان کو پیچھے کیوں لیا جاتا ہے؟ ان کو پیچھے لے لیا جاتا ہے۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ پہلی صف میں پڑھنا چاہیے، سیدھے ہاتھ کی طرف پڑھنا چاہیے، اور بچوں کو پھر کیوں بڑے پیچھے لیتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ، اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو خاص طور سے سنیں، ہونا یہ چاہیے کہ مسجد کی اگلی صفیں بڑوں کے لیے، بیچ کی صفیں بچوں کے لیے، آخری صفیں عورتوں کے لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی ترتیب تھی، سیکوینس تھا۔ تو ہمارے پاس اب تو مسجدوں الگ ہی عورتوں کی ہوتی ہے، تو مسئلہ پیچھے عورتوں کا رہا ہی نہیں، چونکہ اس زمانے میں مسجد الگ نہیں تھی تو عورتیں پیچھے پڑتی تھیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ مردوں کی صف بڑوں کی آگے، بچوں کی پیچھے ہونی چاہیے۔ بہت سی اور مسجدوں میں ڈیفائنڈ لائن ہی نہیں ہوتی کہ بچے کہاں کھڑے رہیں۔ اب پھر بچے آ کے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھو تیسری صف میں کھڑے ہو گئے، تو فوراً جب تیسری صف پہلے تو بھری ہوئی ہوتی نہیں ہے، 2 صفیں بھری، تیسری جب بھرتی تو بیچاروں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو میں کہوں گا کہ ان کے لیے جگہ متعین کر دیں، اور بچوں کا کام یہ ہے کہ جو جگہ آپ کے لیے دی گئی کہ وہ چوتھی صف سے لے کر پیچھے بچے، تو بچوں کا کام ہے پھر چوتھی صف سے وہ پیچھے کھڑے ہوں۔ لیکن اگر چوتھی صف تک بھر گئی مسجد تو اب بچوں کو ہٹانے کا حق نہیں ہے کسی کو، یاد رکھیں، اب پیچھے جا کے آپ کو کھڑے ہونا ہوگا۔ لیکن بہت سی بار یہ غلط فہمی ہمارے پاس ہوتی ہے، بچے کو پیچھے کھینچتے ہیں، دوسرا بچوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں نماز میں، اور کوئی پوچھ رہے نماز پڑھانا، بچہ ہے، قبول ہو رہی نہیں ہو رہی اپنے کیا معلوم۔ میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں اس کی قبول ہو رہی، ہماری قبول ہو رہی نہیں ہو رہی نہیں معلوم، وہ سچے دل سے کر رہا ہے عبادت اللہ کی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی وہ فتنے، فساد، برائیاں یا ذمہ داریاں نہیں ہیں جو وہ اپنی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بچہ کہتے کس کو، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ بھائی کا سوال جو ہے، بچہ کہتے کس کو، ورنہ میں نے ایک بار دیکھا، ایک جگہ مسجد میں گیا نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے بچے کو نکالو یہ، تو دوسرے آدمی نے کہا ارے بھیا وہ اس کا خط تو تم سے بھی زیادہ ہو گیا اب، تو بولے پھر بھی وہ بچہ ہے بولے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب بڑا کب ہوں گا بولے وہ، تو ادھر آؤ بولے، ادھر آؤ، بچے کو بلائے، منہ کھولو، منہ کھولا، منہ کھولے کے بعد دیکھو عقل داڑ نہیں ہے بولے، اس کو ادھر آتی بولے عقل داڑ، جب عقل داڑ آئیں گی تو صف میں کھڑے ہوں گا بولے وہ، اور وہ 18 سال کے بعد آتی بولے۔ تو میں نے کہا یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کا رول ہے کہ اڈلٹ انسان جو ہے 18 سال میں بالغ ہوتا ہے، اسلام کا رول نہیں ہے نا 18 سال والا۔ اب کس کو کہیں گے؟ تو یاد رکھیے بالغ بچہ 10 سال میں ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں، تفصیلات کا موقع نہیں بالغ کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور سے 9، 10 یا 11 سال میں لکھتے بالغ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ بالغ نہیں بھی اور سمجھدار ہے تو چھوٹا بھی صف میں کھڑے ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، ایک صحابی فرماتے کہ میں 6 سال کا تھا، کتنے؟ 6 سال کا، اور ایک روایت میں آتا میں 9 سال کا تھا، ہو سکتا ہے یہ 2 الگ الگ صحابی واقعہ ایک جیسا ہو۔ تو میں 6 کا تھا، ایک میں 7 کا اور ایک میں 9 کی بھی لفظ ہے، تو ہو سکتا ہے ایک ہی صحابی ہو جو کئی دنوں تک آتے رہے، چھوٹے پن سے بڑے پن تک ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی حدیث کے الفاظ لے لے آپ، تو وہ کہتے ہیں 9 سال والی لے لیجیے، میں 9 سال کا تھا، اور میں جو ہے اپنے گاؤں سے، ان کا گاؤں مدینے سے تھوڑا باہر تھا، مدینے سے نکل کر اپنے گاؤں سے نکل کر مدینہ آتا تھا جو کہ تھوڑی دور تھا، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جیسی آپ نماز پڑھاتے پڑھتا اور سنتا، پھر میں جاتا اپنے گاؤں، وہاں کے لوگ میرا انتظار کرتے، پھر وہ مجھے امام بناتے اور میں وہی چیزیں پڑھاتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر آیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پیچھے نماز پڑھ، مطلب مرد پڑھتے، پھر بچے پڑھتے، پھر عورت پڑھتی، اور امام کتنے سال کا؟ 9 سال، 7 سال یا 6 سال والا، ٹھیک ہے، میں پڑھاتا۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں گیا، سجدے میں جب گیا تو میں بہت غریب تھا، تو میرے پاس نیچے باندھنے کو جو ایزار تھا وہ اسکرٹ کے جیسا تھا، بہت چھوٹا تھا، صرف مانڈی تک آتا تھا، اور بیچ میں سلائی نہیں تھی، تو جب میں سجدے میں گیا تو پیچھے سے میری شرمگاہ دکھ رہی تھی، اور وہ عورت دیر سے آئی تھی تو ہنسنے لگی، کہا تمہارا امام تو ننگا ہے۔ وہ بستی کے لوگ بہت غریب تھے، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، تو اس کے پاس جتنا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ بس آدھی مانڈی تک آتا تھا، اب جب وہ سجدے میں جاتا تو پیچھے سے کھل جاتا، مطلب بیچ میں سلائی نہیں تھی، تو وہ ہنسنے لگی، تو لوگوں کو بہت رشک آیا، مطلب لوگ بہت وہ گئے یار سمات ہیں، اور لوگوں نے میرے لیے نئے کپڑے سلا دیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کپڑوں کی وجہ سے۔ دیکھیے وہ بچہ 9 سال کا تھا۔ چلیے روایت کی یہ بڑے والے الفاظ 9 والے لے لیتے ہیں۔
امامت کر رہا ہے, اب آپ پیچھے کیسا کرتے ہیں؟ تو بہت سی بار سمجھدار بچہ ہے 7 سال 8 سال کا, بھاگ ایسے اس کے سامنے سے چلے جا رہے, کیوں؟ تو نماز نہیں ہوتی اس کی. میرے بھیا کس نے بولا تھا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی؟ ہو سکتا اس کی چوری ہو, میری نہیں ہو رہی ہوں گی. وہ اخلاص سے پڑھ رہا ہے, اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. تو لہٰذا غلط فہمی میں مت رہیے. اور 8-9 سال کا بچہ تمہیں بڑا ہوتا ہے اور 10 سال میں تو انسان بالغ ہو جاتا ہے. بالغ نہیں, ورنہ ہم بہت سے ہائٹ سے بھی طے کرتے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور ایک آدمی کو صف میں دیکھے, آدمی تھا, ہائٹ کم تھی, پیچھے اب ماشاءاللہ جب پلٹا تو ایسی گھنی داڑھی, ہائٹ تو کم لیکن داڑھی اتنی بڑی. ارے بھائی صاحب غلطی ہو گئی بولے. ہائٹ سے کیسے طے کر سکتے آپ کی کو بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ غلط ہے. چونکہ عادت کیا ہو گئی, بہت سے لوگوں کو مسجد میں آتے ہی بالکل کیا بولتے وہ کوتوال بن جاتے ہو, ویسا مانگو نہیں, یہ نہیں کرنا, مطلب وہ ساری چیز شروع ہو جاتی. اور ایک صاحب مجھے بتانے لگے, اور کچھ حقیقت بھی لگتی ہے مجھے, بولے جس کی گھر میں نہیں چلتی نا, یہاں کے چلاتا ہوں. اور کچھ حقیقت دکھتی بھی تھوڑی سی. بیوی ایسی ظالم ہے کہ کچھ نہیں سنتی, تو آگے پورے بدلے مسجد میں نکل رہے. تو آتے ہی ہائٹ سے کیسے آپ طے کریں گے کسی کو چھوٹا ہے بڑا ہے؟ آگے ایک چلو پیچھے, وہ جیسی پلٹے ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی, وہ تو بغیر جاتے, اور جیسی دیکھے تھے غلطی ہو گیا لگے. ان کی ہائٹ کم تھی لیکن بڑے آدمی تھے, لیکن ہائٹ سے کیسے طے کریں گے آپ؟ مطلب سوچنے کی بات ہے, لیکن ایک ذہنیت بن گئی ہے. تو بچے سے مراد بہت چھوٹا اگر ہو, شرارت کر سکتا ہے, ضد کر سکتا ہے, پیشاب پیخانہ کر سکتا ہے, تو درست نہیں ہے. لیکن اگر سمجھدار ہو تو پھر تو رہیں گے, اور بالغ ہو تو پھر تو اس کو کھڑی ہونا صف میں. تو اس کا خاص خیال رکھیں. اور بہت سارے لوگ بچوں کو نمازوں میں بڑا تنگ کرتے, پیچھے کرتے, ہکالتے, ڈانٹتے, ان کے سامنے سے جاتے, ان کی احترام اور عزت نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے, شفقت اور پیار نہیں دکھاتے ان کو. اور جب بڑے ہو گئے نا تو پکڑ پکڑ لاتے, آؤ رے بابا اندر آؤ مسجد میں. بچپن میں ہکالتے, بڑے بعد کھینچ کھینچ کے لاتے. بچپن میں آنے تو ان کو دیکھیں گے اللہ کی کر. اور اگر آپ عرب میں یا گلف کنٹریز میں گئے ہوئے جاب کی ہو, وہاں تو حالت یہ ہوتی کہ مسجد میں ایک بار نماز ہو گئی تو مسجد کا صحن بچوں اور عورتوں سے بھرا ہوا رہتا. محلے کے بچے بھی آگے کھیلتے رہتے صحن کے اندر, چونکہ اس کے لیے بنے ہوئے فاؤنٹینس لگے, بچے کھیلتے, نماز سے پہلے پھر چلے جاتے یا نماز پڑھتے. تو ایک پکنک جیسا ہوتا مسجد کے باہر, ایک صحن میں یہی کام ہوتا پورا ٹائم. جب نماز ہو گئی تو ان کو رغبت, محبت, آداب, مسجد کے لحاظ, معلومات رہتی. ہمارے بچے بولے تو آپ بولیں گے 10 سال تک تو بازو نہیں کھڑے ہونا, یا 15 سال تک مونچھیں نہیں آئی بولے تو آ نہیں سکتا, آنے نہیں دے رہے. پھر اس کے بعد بولتے بھیا تو کیوں نہیں آ رہا, تو آپ بالغ ہونے کے بعد تو 6-7 سال تو نماز میں صف میں نہیں آنے دیتے. اس کے بعد یہ تو بچوں کا نظم ہو, اور اگر نظم ہو تو بچوں کا کام ہے پیچھے کھڑے رہے, چونکہ آپ کے زمانے میں بچے پیچھے کھڑے ہوتے تھے.